منسوخ کرتے ہیں غلامی کو. اور اب بھی آپ کے ہاں یہ باقی مملکتیں یہ جن کے لوگ بھی ہیں وہاں موجود ہیں، لیکن بہرحال فقہ کی روح سے اب بھی جائز تو وہ ہیں. یہ اس سے پہلے جب یہ اسمبلی تھی، میرا خیال ہے وہ بھٹو کے زمانے کی، اس اسمبلی میں ایک مولوی صاحب نے یہ تحریک پیش کی تھی جہاں یہ تھا کہ یہ آئلی قوانین کی روح سے کہ ایک سے زیادہ بیویاں یوں نہیں کی جا سکتی. اس پہ ڈسکشن کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اگر بیوی ایک سے زیادہ نہیں کی جا سکتی تو کم از کم ایک لونڈی رکھنے کی تو اجازت دے دی جائے. پارلیمنٹ میں یہ تحریک پیش کی تھی مولوی صاحب نے، موجود ہے پروسیڈنگ اس کی. آج پاکستان جسے کہتے ہیں کہ اسلامی مملکت، اس کی پارلیمان میں انہوں نے تجویز، اور اس لیے کہ یہ ان کے ہاں جائز ہے. دلیل اس کے ہاں اس کے لیے کہ جی قرآن کریم میں ما ملکت ایمانکم آیا ہے سر، ان کے معنی ہیں غلام اور لونڈیاں، ان کے ساتھ یہ کرو ان کے ساتھ یہ کرو. تو کہا کہ دیکھیے تو قرآن میں ان کے متعلق یہ احکامات دیے ہیں تو وہ ان کے وجود کو تسلیم کرتا ہے نا، یہ دلیل ہے. اسلام جس وقت آیا، معاشرہ اپنا یہ قائم ہوا تو عربوں کے ہاں بھرے ہوئے تھا پورا معاشرہ غلاموں اور لونڈیوں سے، پہلے کی آئی ہوئی. خود مدینے کی آبادی میں اگر متعین یا ایگزیکٹ فگر یہ نہیں ہے تو قریباً 3/4 آبادی غلاموں لونڈیوں کی تھی. سارا کاروبار یہی کرتے تھے، گھروں میں یہ عورتیں ہوتی تھیں اور باہر یہ کاروبار سارا کرتے تھے، تو معاشرہ تو بھرا ہوا تھا. قرآن نے یہ حکم تو دیا کہ اس کے بعد کسی شخص کو غلام نہیں بنایا جائے گا، لونڈی نہیں بنایا جائے گا. یہ تو ختم کیا انہوں نے قصہ. اب جو وہاں تھے موجود ان کے لیے کیا کیا جائے؟ قرآن میں جتنے احکامات ہیں ما ملکت ایمانکم ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ ٹینس ہے وہ، کہ جو اس سے پہلے بنائے جا چکے ہیں یہاں، اگر اوور نائٹ ان تمام کو نکال دیتے اپنے ہاں سے، سارا معاشرہ اپسیٹ ہو جاتا، کام کاج ان کے سارے رک جاتے. آج اگر ایک ملازم گھر میں نہیں ملتا، پرائیویٹ گھروں کے اندر کام کرنے والا، گھر کے کام کاج رک جاتے ہیں، سارا معاشرہ بھرا پڑا ہو جب ان سے. باہر غلام کام کرتے تھے سارے، ایک یہاں گھروں کے اندر یہ ساری لونڈیاں تھیں، پھر تمتع بھی سارا ہوتا تھا ان کے ساتھ، یہ کچھ بھی جائز تھا، اختلاط بھی. تو کیا کریں ان کو؟ ان کے متعلق قرآن نے احکام دیے، یہ ہوا آزاد کرو، وہ ہوا آزاد کرو، یعنی بتدریج آہستہ آہستہ. اور قرآن میں یہ ہے کہ اگر کسی غلام میں تم یہ صلاحیت پاؤ کہ وہ خود اپنے ہاں آزادانہ کسب معاش کر سکے گا تو اس کو آزاد بھی کرو اور کچھ ساتھ پیسے دو جس سے وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر سکے. اندازہ لگائیے. لونڈیاں جو تھیں ان کے متعلق جو انہوں نے گھروں کے اندر ڈال رکھی تھیں، انہوں نے کہا کہ ان کا درجہ بیویوں جیسا ہوگا. ان کی اولاد جو پہلے اپنی اولاد نہیں سمجھی جاتی تھی، ان کی اولاد تمہاری اولاد کہلائے گی. آزاد کیا جائے گا جو آزاد ہونے کے قابل ہوں، کہیں جو جا سکتے ہوں ان کو وہاں تک پہنچاؤ، جو کچھ کام کاج کر سکتے ہوں ان کی ہیلپ کرو، ان کی مدد کرو کہ وہ کام کاج کریں. اور آہستہ آہستہ ان کو اس طرح سے یا تو اپنا جزو بنا لیا گیا خاندانوں کا، معاشرے کا، یا وہ آزاد ہو گئے کہیں اور چلے گئے، یا انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا. اس طرح سے آہستہ آہستہ یہ جو تھے یہ جذب کر لیے گئے. قرآن میں جتنے احکام ما ملکت ایمانکم کے ہیں ماضی کے صیغے میں ہیں اور ان کے متعلق ہیں جو اس سے پیشتر عربوں کے معاشرے کے اندر غلام بنائے جا چکے تھے، لونڈیاں رکھی گئی تھیں. آئندہ کے لیے دروازہ بند کر دیا، جو موجود تھے ان کے لیے احکام دے دیے. دین تو یہ آیا تھا. اب جو آگے دین کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے، انہوں نے یہ پورے کے پورے پھاٹک کھول دیے. پھر میں نے عرض کیا نا کہ یہ جن کو آپ خلفاء کہتے ہیں، سلاطین کہتے ہیں، یہ عباسیوں کے یا امویوں کے، ایک ایک کے گھر میں 3-3 ہزار لونڈیاں تھیں.
اور فقہ کے باب پر بھرے پڑے ہوئے ہیں ان کے متعلق احکام دینے کے لیے کہ بناؤ ان کو. میں یہ بات یوں ہی نہیں کہہ رہا. بحث چلی یہ پھر یہیں چل سکتی تھی کہ یہ جو کچھ بھی لونڈیوں کے متعلق احکام ہیں سارے قرآن کے خلاف ہیں. بڑی شدت سے مخالفت ہوئی. اب مجھے مجبوراً نام لینا پڑتا ہے کہ جب یہ چیزیں مخالفت کی آئیں گی، چھپی ہوئی چیز ہے. ابوالعلا مودودی مرحوم صاحب نے اس کی مخالفت کی، بڑی شدت سے مخالفت کی. ان کی یہ میرے پاس یہ کتاب ہے، چھوٹا سا پیمفلٹ ہے، جو بعد میں جو یہ بحث ہوئی تھی ان کے ساتھ وہ اس کے اندر موجود ہے. ان کی پوری عبارتیں اس کے اندر موجود ہیں. دو ایک ایکسپیکٹ پہ دیتا ہوں. انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہوا ہے تفہیم القرآن میں، ان کو جنگ کے قیدیوں کو غلام بنانا اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنانا. لکھا ہے اس میں تفہیم القرآن، ان کی پہلی جلد ہے. میری جو ایڈیشن میرے سامنے تھی 340 صفحہ ہے، اس کے اندر لونڈیوں کے متعلق پوری تفصیل دی ہوئی ہے. اور اس میں کہا یہ ہے کہ حکومت کو اختیار ہے کہ چاہے جنگ میں گرفتار شدہ عورتوں کو رہا کر دے، چاہے ان سے فدیہ لے، چاہے ان کا تبادلہ ان مسلمان قیدیوں سے کرے جو دشمن کے ہاتھ میں ہوں، اور چاہے تو انہیں سپاہیوں میں تقسیم کر دے اور سپاہی انہیں اپنے استعمال میں لائیں. استعمال میں لائیں. کہا یہ ہے اسلام کا حکم. بحث میں ہم نے یہ کہا کہ صاحب قرآن کے تو یہ احکام موجود ہیں، واضح آیات ہیں. ابھی میں نے یہ عرض کیا تھا نا کہ سب سے بڑی رکاوٹ قرآن کے راستے میں یہ لوگ ہیں. سنیے کیا کہتے ہیں. کہا کہ قرآن میں تو یہ کچھ لکھا ہے اور یہ اس کے خلاف ہے جو آپ کہتے ہیں. جواب آپ کو پتہ ہے کیا ہے دیا؟ کہا کہ ان کی غلطی کا اصلی سبب یہ ہے کہ انہوں نے صرف قرآن سے غلامی کا قانون اخذ کرنے کی کوشش فرمائی ہے. جرم ملاحظہ فرماؤ. سن رہے ہیں آپ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی جواب نہیں بن پڑا. دعویٰ کیا گیا ہے کہ قرآن نے تو یہ کہا ہے. کہا ان کی غلطی یہ ہے سب سے بڑی بنیادی کہ یہ قرآن سے صرف قرآن سے اس کا قانون اخذ کرتے ہیں، قرآن کے باہر کیوں نہیں جاتے، فقہ سے کیوں نہیں کہتے. تو میں نے جو شروع میں کہا تھا کہ قرآن کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے یہ ان حضرات کا وجود ہے. کسی غیر مسلم کو تو یہ جرت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ یہ کہتا کہ اگر تمہارے قرآن میں یہ ہے کہ نہیں صاحب پھر غلط ہے، ہماری بات مانو. وہ تو وہ کہے گا کہ بھائی آپ کے قرآن میں ہے، آپ مانیے. یہ لوگ ہیں جو جرت سے کہتے ہیں سب سے بڑی غلطی ان کی یہ ہے کہ یہ قرآن سے اس کے لیے متعلق احکام نافذ کرنا چاہتے ہیں. عزیزان مان، بہرحال میں جب بار بار کہا کرتا ہوں تو میں مین کرتا ہوں کہ عمر کا آخری حصہ ہے، پتہ نہیں دوبارہ بات کرنے کا موقع آئے یا نہ آئے. دین اسی صورت میں قائم ہو سکے گا، یاد رکھیے، جب خدا کی کتاب قرآن عظیم ہی کو واحد حجت اور آخری سند تسلیم کیا جائے گا. اس کے سوا کوئی شکل نہیں ہے. جہاں آپ نے اس سے باہر کسی چیز کو بھی اور تسلیم کیا اتھارٹی، وہ سب چیزیں قرآن کے خلاف جاتی ہیں. ایک مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا کہ وہ چھوٹی بات نہیں ہے. یہ غلامی کا سوال بہت اہم سوال ہے دنیا میں. ساری دنیا میں، اقوام عالم میں اب یہ بات نہیں ہے. ان کے ہاں یہ چیز نہیں رہی باقی، ان کے چارٹر میں یہ چیز باقی نہیں رہی. آپ کے ہاں کا جب بھی ان کا اسلامی نظام آئے گا، ان کے قوانین راج ہوں گے. تو جب میں نے عرض کیا ہے کہ کل انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا، آج ان کے ہاں ان کی کتابوں میں یہ موجود ہے ساری کہ غلامی بالکل جائز ہے، لونڈیاں بالکل جائز ہیں. قرآن
وہ کہتا ہے یہ غلطی ہے